شہنشاہ خطابت حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقدوتنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میلاد النبی کی بدھائی. جس نے بھائی کو بنایا بھائی، دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کا شکر. لاجواب خدا نے ہمیں بھی لاجواب نبی دیا. پہلے یہاں پہ حضور شیخ الاسلام آیا کرتے تھے. وہ جانشین محدث اعظم تھے، جانشین محدث اعظم ہیں. اب فیوچر میں جو بنے گا وہ آج آپ کی جلوہ گاہ ہے. سبحان اللہ. حضرت مولانا عزیز القدر مولانا سید حسن عسکری صاحب، یہ ولی عہد آستانہ محدث اعظم ہے. سبحان اللہ. اور دیگر سادات کرام علماء کرام یہاں جلوہ افروز ہیں. مولانا شعیب رضا صاحب اپنے شعیب ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. اور رضا کی کتنی شاخیں ہیں. شعیب ان شاخوں پہ روشنی ڈالنا. فیضان کی کتنی شاخیں. میں ان کی تقریر میں خود اپنے ماضی میں کھو گیا.
لیکن اس میلاد کی خوشی جو سنیوں کو ہوتی ہے نا، وہ مجھے بھی تو ہوگی. طبیعت بہت مست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھلبلی کہیں اور ہے اور وہ اور قابل غور ہے. مہینہ میلاد کا ہو، سرکار کی یاد کا ہو اور گھر سجانا ہو، لگتا ہے یہ اسی لیے نہیں سجا کہ اس کو ملے گی سزا. گمبھیر بن جاؤ، کوشش کرو رب کی رضا سمجھنے کی. تم سمجھو گے کیونکہ تم رائے پور میں بیٹھ کر کچھوچھا شریف کی مدد سے احمد کی رضا بھی سمجھ گئے. تو خدا کی رضا سمجھنے میں ہمیں کیا تکلیف ہوگی؟ ہمیں تو احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ کی رضا پہچانوانے کے لیے غوث کے کرم نے مکمل احمد رضا بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن خدا کی رضا پہ غور کر تاکہ احمد رضا کا غلط تصور نہ پیش ہونے پائے. خدا کی رضا پر سمجھو. خدا نے زمین بنایا، بتاؤ کتنی قیمتی ہے. 1 ایکڑ دینے کو تیار نہیں ہو مفت میں. کوئی صاحب تیار ہو تو بتا. 1 ایکڑ زمین 10 ایکڑ زمین مفت میں. اتنی بڑی زمین خدا نے مفت میں دے دیا. بھاؤ تم نے لگایا، اس نے تو فری دیا. فری میں امریکہ بنا، یورپ بنا، ایشیا بنا، فری میں دھرتی بنی. مگر خدا نے دھرتی دے کر نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. یہ گھر دے دو تو جیون بھر احسان رہے گا. لیکن خدا نے نہیں کہا میں نے زمین دے کر. یہ سورج نہ ہو اندھیروں میں غائب ہو جاؤ گے. وٹامن ڈی مفت میں ملتا ہے. فری لائٹ 50% کم کرنے کی بات نہیں، 100% فری. سرکار دیکھنی ہے تو پروردگار کی سرکار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا سورج آدھی دنیا میں اجالا فری فن. رات آ جائے تو چاند کی چاندنی تاکہ مسافر کو تکلیف نہ ہو. پیاس ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. پوری دنیا میں 3 حصہ پانی بنایا ہے اور جو 1 حصہ زمین ہے اس میں بھی پانی، اس پر بھی دریا ندیاں. ہوا ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے. فری میں ناک میں ڈال دیا. پانی تو گلاس میں لو، منہ سے لگاؤ تب ملے گا. یہ بغیر لگائے ملتا ہے. اسپتال میں آکسیجن کے لیے چلے جاؤ پیسہ دو، اور سڑک پر چلے آؤ تو فری میں. مگر وہ ہوا جو جان بچائے ویسی قیمتی چیز دے کے بھی رب نے نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا. نہ ہوتی ماں اور نہ ہوتا باپ تو کہاں سے آتے آپ. جو لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں وہ اپنی اصل سے بھاگ جاتے ہیں. جانتے ہو کون سا پتا گرتا ہے جس کے تعلقات شاخ سے اور شاخ کے تعلقات جڑ سے نہیں ہوتے؟ تو ماں باپ جڑ ہیں، تم پھل ہو.
لیکن پھر بھی میرے رب نے نہیں کہا کہ تجھے ماں باپ دے کر میں نے احسان کیا. کہاں تک گناؤں یار؟ کبھی نہیں کہا، ہندوستانیوں سے بھی نہیں کہا. تمہیں گنگا دے کے احسان کیا، جمنا دے کے احسان کیا، نرمدا دے کے احسان کیا، تاپتی دے کے احسان کیا، ہمالیہ دے کے احسان کیا، ہند دے کے احسان کیا، یا سندھ دے کر احسان کیا. کسی سے نہ عربوں سے یہ کہا کہ تجھے کعبہ دے کر احسان کیا، یہ بھی کعبے سے بڑا ہو جو مسجد نبوی سے بھی بڑی ہو، مسجد حرام، وہ بھی دے کے نہیں کہا. انڈیویجول آ جاؤ، میں 10 لاکھ روپیہ دوں گا، اپنی دونوں آنکھیں دو گے، جوانی میں مانگوں گا، بڈھا شاید تیار ہو جائے. ارے حضرت یہ دونوں آنکھیں دے دوں گا تو گنبد خضرا کیسے دیکھیں گا؟ اچھا نا اپنے کو ہاتھ دے دے. اگر یہ دونوں ہاتھ دے دیا تو اولیاء اللہ کی قبروں پہ چادر کیسے چھپاؤں گا؟ اچھا دونوں ٹانگ 10 لاکھ میں دے دے کہ میں بیوقوف ہوں، طواف کیسے کروں گا؟ میں گٹھڑی بن کے نہیں جیوں گا. 10 لاکھ میں پیر نہیں دے رہا ہے، 10 لاکھ میں ہاتھ نہیں دے رہا، 20 لاکھ میں 40 لاکھ میں 4 پارٹ نہیں دے رہا. تو اچھا میں نے کہا کہ اچھا تو تو اپنی ہاتھ دے دے. کہا تو ہضم کیسے ہو؟ 50 لاکھ میں مال نہیں بیچ رہا. میں کہا اچھا تو 50 لاکھ اکٹھا لے لے، اپنا دل لے لے. بولا یہ دل کیسے دے دوں، اسی میں تو مدینہ آباد ہے. 1 کروڑ روپے میں بھی اپنے پارٹس آف دی باڈی کو بیچ نہیں رہا ہے. تو ہر غریب کروڑ پتی ہے. مولا نے اسے کروڑ پتی بنایا ہے، کھا پی نہیں رہا ہے کیونکہ اس نے اپنا مال بیچا نہیں ہے. گوڈاؤن میں سارا مال رکھا ہوا ہے، بکا نہیں ہے. قیمتی کوہ نور ہیرا کسی کے گھر میں ہوئے اور فاقہ بھی ہوئے، تو غریب کے گھر میں فاقہ نہیں ہے. کوہ نور نہ بیچنے والے کیا فاقہ؟ تو رب نے تو سب کو کروڑ پتی بنایا. لیکن میرے رب نے 2 ہاتھ دیے، احسان نہیں کہا. 2 پیر دیے قیمتی چلنے کے لیے، احسان نہیں کہا. ہاتھ دیا قلم چلانے کے لیے، ہاتھ نہ ہوتا تو کتابیں، اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں اگر قلم نہ ہوتا تو آج ہمارے سامنے فتاوی نظریہ نہ ہوتا. آج بڑا قیمتی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی رب نے نہیں کہا میں نے ہاتھ دے کر احسان کیا. ہاتھ دے کر احسان نہیں کہا. دماغ دے کر احسان نہیں کہا. حد یہ ہے کہ جان دیا، جان، روح، پھر بھی احسان نہ کہا. اتنی نعمتیں رب دے اور کسی نعمت کو احسان نہ کہے. لیکن جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو نبی آیا تو رب نے کہا مومنوں پر احسان ہے. لقد من اللہ، تحقیق کی من اللہ، احسان کیا اللہ نے. من اللہ، مننا احسان کیا، من اللہ، اللہ نے احسان کیا. علی المومنین، ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا، یہ جو ہم نے رسول بھیجا ہے یہ ایمان والوں پر احسان.
دل کو احسان نہیں کہا، دماغ کو احسان نہیں کہا، زندگی کو احسان نہیں کہا، میری عقل کو دیا احسان نہیں کہا، مگر جب نبی دیا تو احسان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی میری عقل سے زیادہ قیمتی ہے، میرے دل سے زیادہ قیمتی ہے، میری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی امیہ، شہنشاہ خطابت، تاجدار فصاحت و بلاغت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ وہ رسول جو سارے جہان کے لیے رحمت ہو، وہ رسول جو مومنوں کے لیے رؤوف ہو، رحیم ہو، وہ جب آیا اس کی مولود ہوئی، اس کی میلاد ہوئی، وہ پیدا ہوا، رب نے فرمایا یہ میرا احسان، کہ زمین سے زیادہ قیمتی میرا نبی ہے، آسمان سے زیادہ قیمتی میرا نبی ہے، چاند سورج سے زیادہ قیمتی، پتھروں سے زیادہ قیمتی۔ یہ چاند سورج بھی سوچتے ہوں گے کہ صبح صبح مجھے نمسکار کیا جاتا ہے، اور جو مجھ سے بھی بڑا ہے، قیمتی ہے، اس کو نمسکار کب کرو گے؟ آگے بڑھ کے چلو۔ کیا بات؟ تو نبی کو خدا نے احسان کا، احسان ایسے نہیں بولا جاتا چھوٹی بات پہ۔ کسی فقیر کو 10 روپیہ دو گے تو احسان نہیں بولو گے، مدد کرو گے۔ 100-200 روپیہ ہے، وہ مدد ہے یار۔ احسان کہتے ہیں ڈوبتے کی جان بچا لو۔ ایک بار کوئی تمہاری جان بچائے تو ساری زندگی احسان رہتا نا اس کے سر میں۔ پتہ نہیں صحیح ہے یا جھوٹ ہے، کہانی مشہور ہے، بادشاہ ڈوب رہا تھا، کوئی کود کے اس کو بچا لیا، بادشاہ باہر آئے، تم نے میرے اوپر احسان کیا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس نے ایک دن کی بادشاہت مانگی، دے دیا۔ اللہ جانے ایسا ہوا تھا کہ نہیں، میں تو راج پاٹ چھوڑتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں سوائے دو کے۔ یا تو سلطان ابراہیمی دنیا کا ہم نے چھوڑا ہے، یا سلطان سید اشرف نے چھوڑا ہے۔ اور ایک مزیدار بات بتاؤں، 2 ہی ولی ہیں جنہوں نے سلطنت چھوڑا ہے، اور دونوں چشتی ہیں۔ ایک غریب نواز کے پیروں میں ہے، دوسرا غریب نواز کے مریدوں میں ہے، بیچ میں غریب نواز چمک رہے ہیں۔ اسی لیے تو چشتی صحیح معنوں میں جنتی، چشتی کو بہشتی ہی سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی، پھر بھی ایک بار جان بچانے میں کہا احسان مانا، واقعہ نہ بھی ہو تب بھی تو احسان ہے نا، ڈوبتے کی جان بچایا۔ ایک بار کوئی جان بچانے تو کتنا بڑا احسان ہے، اور ایک دن میں 10 بار۔ ارے ڈاکٹر نے اگر کسی کی جان دکھانے کے طور پر، کہنے کے طور پر بچا لی ہے تو کتنے تھینکس بولتے ہو، کتنا دھنیہ واد کرتے ہو، پیسہ نہیں دیتے ہو، شکریہ نہیں کرتے ہو، جان بچایا۔ اب ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری آکسیجن اندر نہ جائے، سانس سے ہوا اندر نہ جائے، مر جاؤ گے کہ نہیں؟ اچھا جائے اور نکلے نہیں تو؟ آکسیجن جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتا ہے، لیکن اگر آکسیجن جائے نہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آوے نہیں تو بھی مر جاؤ گے۔ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہو؟ ارے مان لو 10,000 مرتبہ لیا یار، 10,000 اندر 10,000 باہر،
تو کتنی مرتبہ جان بچی؟ 10,000 ایک دن میں 10,000 بار خدا نے آپ کی جان بچائی. اب اتنی بات کا تو احسان بولنا چاہیے تھا، مگر نبی آیا تو احسان، اور سانسیں آئی گئی تو احسان نہیں. میری سانسوں سے بھی زیادہ قیمتی میرا نبی. اس کی وجہ کیا ہے؟ نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، مگر جب بات احسان کی آئی تو اونلی ہولی پرافٹ احسان اپان فیتھفل پیپل بلیورز. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے خلقہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو بنایا گیا، بعثہ آیا ہے، بنایا نہیں ہے. میرا نبی 12 ربیع الاول کو بنایا نہیں ہے، آیا ہے. اماں کا شکم مبارک رستہ ہے. یہی وجہ ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ بات تو تم سب جانتے ہو کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو 9 مہینے تک بچے کے پیٹ سے، اس کی نابھی سے، ماں کے پیٹ کا خون کی رگوں کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے. ڈلیوری کے بعد اس کنیکشن کو کاٹا جاتا ہے، نابھی سے ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے، ناف کٹ جاتی ہے، وہ نلی کاٹی جاتی ہے جس سے یہ باڈی بنی. بچے کی باڈی جس چیز سے بنی اس سے کنیکشن کاٹا گیا، ناف کٹ گئی، ناف کٹ گئی، پتہ چلا یہ اپنی اماں کے خون سے بنا. اب وہ بنانا بند ہو گیا، کاٹ دو. مگر آپ کا نبی، میرا نبی، سب کا نبی، رب کا نبی، جب پیدا ہوا، ڈلیوری ہوئی تو ماں الگ ہے، بیٹا الگ ہے، ناڑی کا کنیکشن تک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پیٹ سے بچہ نہیں آ رہا ہے، عین نور آ رہا ہے. تو ہے عین نور، عین نور آ رہا ہے. جب میرے خدا نے اپنے محبوب کے بدن کے بنانے میں آمینہ کا احسان نہیں کیا، مولویوں کا احسان لے گا. اب اور چلو، بعثہ آیا، جو بھیجا ہمیں بھیجتے اس کو جو ہو، آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. مولانا شعیب رضا صاحب یہاں آئے ہیں کہ یہاں پر بنائے گئے. ہاشمی آیا ہے، بنایا گیا ہے. اسٹیج پر آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو، آتا وہی ہے پہلے سے ہو. تخلیق کا لفظ رسول پاک کے ساتھ قرآن میں ہے ہی نہیں. بن آدم کے لیے ہے، جعل یا خلقہ نہیں ہے سرکار کے لیے. کیا بات ہے، واہ واہ. کہیں ہے بعث فیہم رسولا، کہیں قد جاءکم من اللہ نور جاءکم، کہیں جاءکم آیا تمہارے پاس، came to you, sent by me. یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ ذات پہلے سے ہے، اب بھیجی گئی. آج آیا، صبح صادق میں آیا، 12 ربیع الاول کی صبح کو آیا. یہ ہم نے دیکھا کہ آیا، مان لیا کہ آیا. کب بنایا، کب بنایا یہ نہیں بتایا. پتہ لگاؤ،
آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے یہ جاننے کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے کب بنایا, کب بنایا؟ دیکھیے حسن عسکری صاحب بہت غور سے سن رہے کہ کب بنایا. میری جماعت کے مخالف ہو, تم اگر بتا دو کب بنایا, میں تقریر کرنا چھوڑ دوں گا, تمہیں فرصت مل جائے گی. میں کیا بتا پاؤں گا کب بنایا؟ میرا باپ نہیں بتا سکتا کہ کب بنایا, میرا امام نہیں بتا پائے گا اہل سنت و جماعت کا کہ کب بنایا. ابے غوث اعظم غریب نواز سے پوچھو کہ کب بنایا, تو میں کیسے بتاؤں کب بنایا؟ یہ تو کہیں کہ میں خود ہی پھنس گیا کہ چلو پتہ لگا انہیں کب بنایا. ایک جملے میں جواب دوں, ارے جب دنیا میں کب نہیں تھا تب بنا. اب لوٹتا ہوں اپنی جوانی کی طرف. جب دنیا میں کب نہیں تھا تب بنایا. کس وقت بنایا؟ وقت سے پہلے. کس سمے بنایا؟ سمے سے پہلے. کس دن بنایا؟ دن سے پہلے. کس مکان میں بنایا؟ مکان سے پہلے. اول ما خلق اللہ نوری, سروپرتم اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی رچنا کی ہے وہ میرا نور ہے. فرسٹ آف آل which is created by holy prophet, which is created by Allah Almighty, my nur. That's my nur. سب سے پہلے, سب سے, اسی سب میں ڈوبو, سب میں سب ہے. زمین سے پہلے, زما سے پہلے, مکی سے پہلے, مکان سے پہلے, یہاں سے پہلے, وہاں سے پہلے, ذرا ذرا سے پہلے, قطرہ قطرہ سے پہلے, صحرا صحرا سے پہلے, گلشن گلشن سے پہلے, چمن چمن سے پہلے, ہندی سے پہلے, سنسکرت سے پہلے, عربی سے پہلے, فارسی سے پہلے, اردو سے پہلے, گجراتی سے پہلے, ہند سے پہلے, سندھ سے پہلے, دریاؤں سے پہلے, صحراؤں سے پہلے, فرش سے پہلے, عرش سے پہلے, دھرتی سے پہلے, کرم سے پہلے, آسمانوں سے پہلے, سورج سے پہلے, چندرما سے پہلے, ستاروں سے پہلے, کہکشاں سے پہلے, جنت سے پہلے, بحیج سے پہلے, جبریل سے پہلے, میکائیل سے پہلے, اسرافیل سے پہلے, اسرائیل سے پہلے, آدم سے پہلے, شیش سے پہلے, نوح سے پہلے, یحییٰ سے پہلے, زکریا سے پہلے, یوسف سے پہلے, ایوب سے پہلے, یعقوب سے پہلے, ابراہیم سے پہلے, اسماعیل سے پہلے, اسحاق سے پہلے, عبد المناف سے پہلے, عبد المطلب سے پہلے, عبداللہ سے پہلے. اس پہلے پہلے پر ہمیں ایک بات یہ یاد آئی کہ کچھوچا شریف میں بیٹا بعد میں ہوتا ہے, باپ پہلے. یہاں رائے پور میں کیا چلتا ہے؟ یہ تو 1 2 10 11 12 20 گڑھ نہیں, یہ تو 36 گڑھ ہے. یہاں کیا چلتا ہے؟ ہمارے یہاں یو پی میں پوتا بعد میں ہوتا ہے, دادا پہلے ہوتا ہے. ادھر بھی ایسے ہی ہے نا. سعودیہ میں ماں باپ سے پہلے بیٹا تو نہیں ہو جاتا. امریکہ میں بیٹا بعد میں, باپ پہلے, پوتا بعد میں, دادا پہلے. یہی تو ہے نا. پوری دنیا میں بیٹا بعد میں, باپ پہلے, پوتا بعد میں, دادا پہلے, پر پوتا بعد میں, پر دادا پہلے. پوری دنیا کے مانو جات میں یہی سسٹم ہے. نوٹ, پلیز نوٹ اٹ. میں بشریت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں انسانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں. I'm not talking about human structure, physical body کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے استتو, بات ہو رہی وجود, بات ہو رہی ہے ایگزسٹنس, بات ہو رہی ہے موجودگی. ایک ہم ہے, تم ہو, بھارت کے 120 کروڑ لوگ ہیں, دنیا کے
6 अरब लोग हैं, बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले, और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने आबा से पहले, अजदाद से पहले। नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला से पहले है, बशीरत मुस्तफा अब्दुल्ला के बाद है। अव्वलो मा खलक़। अब वो नूर बना, सबसे पहले बना, रखा कहाँ? अब रखने के लिए जगह चाहिए नहीं? हमने और मौलाना शोएब रज़ा ने और ये सुभानी मियां ने ताज रखा है, सर पे रखा है ना, जगह थी तब ना रखा। सर कटा क्या करे? आज जब तकरीर कर रहे थे तो कुछ लोगों ने मोहब्बत में नजर पेश किया था जो आपके कदमों में था, किसने उठाया? कहाँ रखा? पाकिट में। पाकिट मारो, सूचना मिल गई। शोएब रज़ा की पाकिट में माल है। आप ये बताइए कि उन्होंने जगह थी तब ना रुपया रख दिया, और पाकिट ना होती तब एबा में, एबा ना हो तब कांच के अंदर रख दिया, वो भी ना हो तब। ए अल्लाह, जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बना, तूने रखा कहाँ? क्या बात है। रखने के लिए जगह चाहिए। मैंने ऐसे ही मजाकन कह दिया कि कहो तो ताज दे दूं, वादा नहीं किया था, ऐसे इरादा किया था। वादा नहीं करना चाहिए, हमेशा इरादा करो, इरादा बदल जाए गुनाह नहीं। वादा नहीं बदलना, उसमें पकड़े जाओगे। इरादे तो बदलते रहते हैं, सिर्फ एक ही है जिसका इरादा नहीं बदलता, और वो ज़ाते किबरिया है जिसका इरादा नहीं बदलता। मैंने इरादा किया, कहो तो दे दी, कहा दीजिए, कहाँ रखेगा? बोले घर में रखूंगा। घर ना हो तब देना तो है नहीं मुझे। अब्बा को दे दो, अब्बा ना हो तब ददियाल में रख दूंगा, ददियाल ना हो तब ननियाल में रख दूंगा, ननियाल ना हो तब। सब थोड़ा सा मुंडी झुकाए के, थोड़ा सा मुस्कुराए के, थोड़ा शर्माई के बोला ससुराल में रख दूंगा। लगता है आप लोगों की यही आदत है। ससुराल ना हो तब वो भी चिढ़ गया नौजवान का, सैयद साहब कहीं भी रख दूंगा, किसी जगह दो, कोई जगह ना हो तब, कोई जगह नहीं है तो रखा ही नहीं जा सकता। तो या अल्लाह, तूने अपने नबी के नूर को हर जगह से पहले बनाया, जगह से पहले बनाया, रखा कहाँ? जवाब मिला, सुन हाशमी सुन, ये नूर है, नूर। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे आप कैच कर ले, ये नूर है, नूर। इसको जगह की जरूरत नहीं, सारी जगह इसकी मुहताज है। तो फिर रखा कहाँ? बहुत नाजुक मोड़ है, मुझे अपनी बाउंड्री मालूम है। इस्लाम की लकीर
सारी रेखाओं पे भारी है। खुदा करे जुमला समझ में आ गया, सारी रेखाओं पे भारी है। इस्लाम की लकीर हमारी तकदीर। तो लकीर मुझे मालूम है, आई कांट क्रॉस बाउंड्री, आई कांट गो बियॉन्ड द लिमिट। मुझे शरीयत तो कुछ भी जबान इधर उधर हुई ना तो अब तो मुफ्तियों के अलावा भी लोग फतवे देते हैं। बल्कि मुफ्ती आए कराम तो सोच समझ के देते हैं, बेघड़ा फतवा देने वाले सड़क पे चल के देते हैं। तो इफ्ता से जो मुफ्ती होता है वो जिम्मेदार मुफ्ती होता है। वो आपको बरेली शरीफ में मिलेगा, पिछोसा शरीफ में मिलेगा। जिम्मेदार होते हैं, उन्होंने इफ्ता से वो मुफ्ती बने। ये जो सड़क छाप है ये मुफ्त से मुफ्ती बने, इनका इफ्ता से लेना देना नहीं, मुफ्त से हैं और मुफ्त में। लेकिन हमारी जमात में बड़े बड़े मुफ्ती मौजूद हैं जिनसे इनकी गाड़ी नहीं चलने वाली। उन्होंने पढ़ा है, सीखा है और दारुल इफ्ता में खिदमत अंजाम दी है, तब मुफ्ती हुए हैं। और हमारे घर मुकद्दर में ऐसे ही बड़े बड़े मुफ्ती हैं। तो ऐसा करता हूं जितना बोलने में हरज नहीं उतना मैं बोलूं, बाकी समझ जाओ। मैं ना बोलूं और समझ जाओ। अबे मैं नहीं बोलूंगा तो कौन फतवा लगा? समझ पे कोई फतवा लगा सकता है? खुदा ने नूर बनाया जगह से पहले, किसी जगह रखने का मौका नहीं, कोई जगह ही नहीं। काबा से पहले, अर्श से पहले, जन्नत से पहले, आदम से पहले रखे कहां? जगह से पहले। तो फिर रखा कहां? अबे जगह काय को ढूंढता है? तवज्जो, जो मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें समझना है। जगह काय को ढूंढता है? बनाने वाला तो है। अब और भी बोलूंगा जितने में कोई हरज नहीं, बनाने वाला तो है। बड़ा नूर बनाने वाला खुदा, जगह की जरूरत कहां? तो खुदा ने नूर बनाया, तवज्जो, नूर बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा, अपने पास में रखा। ए रसूल तुम हबीब हो, हबीब, बहुत बड़े हबीब, इसीलिए हो इतने करीब, इतने करीब, इतने करीब। अच्छा, जब बनाकर कुर्बे खास में रखा तो हुआ क्या होगा? खुदा ने बना के देखा होगा, नूर ने बन के देखा। खुदा नूर को देख रहा, नूर खुदा को देख रहा। मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, यही तो प्यार है। मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, यही तो ताल्लुक है। मैं सिर्फ तुमको देखूं, तुम सिर्फ मुझको देखो, मैं अकेला तुमको देखूं, अकेले मुझको देखो। मैं बनाने में अकेला, तू बनने में अकेला, तू बनने में अकेला ना मेरे जैसा बनाने वाला ना तेरे जैसा बनने वाला। अल्लाह देख रहा है, रसूलुल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह दे रहा है, रसूलुल्लाह ले रहे हैं। अल्लाह बेहिसाब दे रहा है, नूर बेहिसाब ले रहा है, और ये जमात का बेवकूफ मौलवी अल्लाह का हिसाब ले रहा है, अल्लाह का हिसाब। अल्लाह ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना नहीं दिया, उतना नहीं दिया। बे जब तू था ही नहीं। आज एस्टीमेट हम लगा नहीं पाते कि टाटा के पास कितना पैसा है, और तू एस्टीमेट लगा रहा है कि नबी के पास कितना दर्जा है। बनाया, कोई
تیسرا نہ تھا. بنانے والا خدا بننے والا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیسرا نہیں. اول الخلق فرسٹ کریشن، اس کے بعد ساری دنیا. نور جب بنا تب دھرتی بنی، نور جب بنا تب آسمان بنا، تب ساگر بنے، تب پروت بنے، تب جنگل بنا، تب ندیاں بنی، تب فرشتے بنے، تب جنت بنی، تب حور بنی، تب غلما بنے، تب فرشتے بنے، تب انبیاء بنے، تب دنیا بنی. سب نور پہلے. پہلے میں جانتے ہو کیا فائدہ ہے؟ اس جلسے میں جہاں بیٹھنے کی تو بیٹھنے کی بات چھوڑ، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے کون آیا؟ اس میدان میں پہلا آدمی کون ہے؟ بتا پاؤ گے؟ جب بعد میں آؤ گے تو کیسے بتاؤ گے؟ بھائی کھڑے ہو گئے، مثال دے رہا ہوں، ایسا ان کے ساتھ ہے نہیں، بتا کے وہ بھی نہیں پائیں گے. کسی کا نام لے کر کے تو مثال دینا ہی پڑے گی نا. وہ انتظاماً سب سے پہلے آئے، اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا، 2-4 لوگ. مائک بائک سیٹ کرایا، یہ کرایا، وہ کرایا، پھر وہ چاروں کو پہچان گئے. 4 ہیں نعمان، چاروں کو پہچان گئے. اب جو آ رہا ان کے سامنے آ رہا. پہلے آنے کا فائدہ، سارے آنے والوں کو پہچان لیا. اور پھر بعد میں وہ کرسی پیچھے خالی تھی جب میں آ رہا تھا، پھر بعد میں لوگ آئے. ان کے باپ نہیں بتا سکتے کہ پہلے یہاں کون آیا تھا، تو خود بعد میں آئے. ابے کون کون کب آیا یہ وہ بتائے جو ان آنے والوں سے پہلے آیا ہو. تو میرے خدا نے نور کو سب سے پہلے بنایا، اور نور کے سامنے زمین بنی، نور کے سامنے آسمان بنا، نور کے سامنے کائنات بنی، نور کے سامنے دوشمبا منگل بدھ بنا، نور کے سامنے ماضی بنا، نور کے سامنے مستقبل بنا، نور کے سامنے حال بنا. تو میرے نبی کے سامنے جو ہے وہ حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، ماضی بھی ہے. میرا نبی بھوشیہ بھی سامنے بن رہا ہے، بھوتکال بھی سامنے بن رہا ہے، ورتمان کال بھی نبی کے سامنے بن رہا ہے. انبیاء نبی کے سامنے آ رہے ہیں، ساری کائنات نبی کے سامنے آ رہی ہے. اے رسول، میں نے تمہیں سب سے پہلے اسی لیے بنایا کہ ذرہ ذرہ نگاہوں کے سامنے بنے گا تو ذرہ ذرہ کا علم تمہیں حاصل ہوگا. ماضی میں ماضی سامنے بنے گا، مستقبل سامنے بنے گا، بھوتکال سامنے بنے گا، بھوشیہ کال سامنے بنے گا. جب سامنے بنے گا تو تم کو بھوتکال کا بھی نالج ہوگی، بھوشیہ کی بھی نالج ہوگی، اور تمہاری میں ماکانا وما یکوں بن کر کے چمکو. اچھا ایک بات اور بتاؤ، یہ میرا نبی صرف کریشن ہی میں اول نہیں ہے، کریشن ہی میں صرف اول نہیں ہے، ایسے پرافٹ بھی اول ہے. میرا نبی اول نبی ہے اور میرا نبی آخری نبی ہے. اول نبی حدیث نے کہا، اول نبی ہے یہ حدیث میں، اور آخری نبی ہے قرآن میں. تو ہم لوگ تو قرآن و سنت دونوں کو مانتے ہیں کیونکہ اہل سنت ہیں. نبی کریم نے خود فرمایا کنت نبیوں وآدم بین الماء والطین. جامع ترمذی شریف جو شرح ستہ کا مقدس مجموعہ میں سے ایک ہے، اس میں بین الماء والطین کے بجائے بین الروح والجسد، یعنی روح و جسم کے درمیان تھے.
between body and soul or between water and soil. Matlab, Adam was not completed, not completely created. آدم علیہ السلام مکمل بنے نہیں ہیں، مٹی اور پانی کے درمیان ہیں یا روح اور جسم کے درمیان ہیں. اس سے پہلے نبی. آئی واز پرافٹ کا لفظ ہے کنتو نبی ہوں، کنتو میں تھا نبی ہوں، نبی. تو میرا نبی آدم سے پہلے، بولو بھائی، ارے پیچھے والوں کی ذمہ داری ہے تھوڑا سا بولنے کی کہ میرا نبی آدم علیہ السلام سے پہلے. ادھر والے کلیئر ہو گیا نا کہ کن تو نبی ہوں وہ آدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان. تو حضرت آدم سے پہلے نبی کون ہے؟ اس کو ایک سائڈ میں رکھو، دوسرے سائڈ میں ایک سوال کا میرے کو جواب دو کہ دنیا کا پہلا آدمی کون ہے؟ Who is first man of the world? آدم علیہ السلام. پہلا انسان، پہلا بشر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی لیے ہم آدمی ہیں. اگر کسی کی 12 اولاد ہو تو اس میں کچھ لائق ہوتی ہے، کچھ نالائق ہوتی ہے. تو حضرت آدم کی اولاد سب ہیں، اس میں کچھ لائق ہیں کچھ نالائق ہیں. تو اولاد نبی سب ہیں. آل نبی تم لوگ بھی ہو، مگر نبی کے آگے آدم لگا دینا تاکہ معاملہ کلیئر رہے. تو نبی آدم علیہ السلام کی اولاد سب، ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ سب نبی آدم کی اولاد. اب جو لائق ہیں، لائقوں میں بھی جو ٹاپ کلاس کے لائق ہیں، بغداد میں ہیں، اجمیر میں ہیں، کلیئر میں ہیں، رائے پور میں بھی. بھارت ایسے مہاشکتیوں سے بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے انسان کون ہے؟ پہلا بشر، پہلا آدمی، پہلا مرد. اور حضور فرماتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی. تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے. توجہ، جو آدم سے پہلے بشریت سے پہلے، جو آدم سے پہلے انسانیت سے پہلے. ابھی جو انسانیت سے پہلے ہوگا انسان کیسے ہوگا؟ جو بشریت سے پہلے ہوگا بشر کیسے ہوگا؟ جو آدمیت سے پہلے ہوگا آدمی کیسے ہوگا؟ اب آج میلاد النبی کے تاریخی چلتے ہوئے ایک حقیقت اپنے ساتھ لے کے جاؤ کہ میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے. میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی ہونے کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اے رسول، جب تک تمہیں اعلان نبوت کے لیے نہیں بھیجا جائے گا تمہیں بشر نہیں بنایا جائے گا. لیکن 12 ربیع الاول کی صبح صادق میں جب تمہیں بھیجا جائے گا تو بشر بنا کر کے بھیجا جائے گا. بشر کو رستہ دکھانا ہے تو بشر کے لباس میں جاؤ، بشر کو منزل پہ پہنچانا ہے تو بشر کے یونیفارم میں جاؤ، بشر کے ملبوسات میں جاؤ. اے رسول، اگر تم بشر بن کر کے نہیں جاؤ گے تو لوگوں کو چلنا پھرنا کون سکھائے گا؟ کھانا پینا کون سکھائے گا؟ تجارت کرنا کون سکھائے گا؟ گھر بسانا کون سکھائے گا؟ اولاد کی پرورش کون کرے گا؟ اے رسول، تم چلو گے تو میرے بندوں کو چلنا آ جائے گا، تم بولو گے میرے بندوں کو بولنا آ جائے گا، تم شادی کرو گے میرے بندوں کو گھر بسانا آ جائے گا، تم سجدہ کرو گے میرے بندوں کو سجدہ کرنا آ جائے گا. اے رسول، تم کرتے جاؤ گے میرے بندے سیکھتے چلے جائیں گے. اور جب کبھی
کوئی سامنا آ جائے تو مسجدوں کو پاک کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا. تم مسجد حرام کو صاف کر دو، میرے بندے مسجدوں کو صاف کرتے رہیں گے، مسجدوں کو آباد کرتے رہیں گے، چشاد کرتے رہیں گے. تو کیا مطلب؟ ہم بھی بشر ہیں، رسول بھی بشر ہے. ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں میرا آقا مولا بشر ہے. اور گھاسو بات بولوں، میں فتوا نہیں دیتا مگر آج دوں گا. جو میرے نبی کو بشر نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے. اب اس سے بڑی بات تو میرے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی. یہ سنی مسلمان کہ چوچا بریلی اجمیر اور کلیر کا ماننے والا یہ تو رسول کو بشر مانتا ہے. اگر وہ کہتے مانا کرو بشر، پکارا نہ کرو. وہ بشر ہیں، یہ بھی سچ ہے. عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی سچ ہے. تو عبداللہ کا بیٹا کیسے پکارو گے؟ اللہ کا رسول نہیں کہہ سکتے. اللہ کا رسول کے نہیں پکارتے یا رسول اللہ. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ، بڑی تکلیف ہوتی. بشر کہنے میں انہیں یہ مزہ ملتا ہے، وہی بشر وہی بشر وہی بشر ہے وہی بشر. بجا لیتے لے لے مزہ، ملے گی سزا. جھگڑا بشریت پر کسی سے سنی مسلمانوں کا نہیں ہے. امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کسی سے اس بات کا اختلاف نہیں ہے، بشر وہی مانے. اب یہ جھگڑا تب شروع ہوتا ہے جب وہ بیوقوفی کرتے ہیں. بشر ہے یہ کہہ کر چپ ہو جائے تو ہم بھی کہیں گے ہاں بشر ہے میری طرح، تب میں اس کی شکل دیکھتا ہوں اور تعجب کرتا ہوں جس کی شکل ایسی ہو کہ بیچاری بیوی 32 سال سے صبر کر رہی ہے. جانے کیسے ایڈجسٹ کی ہے. محلے میں جو دیکھنا پسند نہیں کرتے ایسی صورت کا نبی ہماری طرح. ابے جب تو کہے گا تو سب کہیں گے، اور جب سب کہیں گے ہماری طرح تو لولا لنگڑا بھی بولے گا. اندھا کہے نبی میری طرح، بہرا کہے نبی میری طرح، کیسا لگے گا؟ تو مولویوں وہی تکلیف ہم کو ہوتی ہے جب تم بولتے ہو نبی ہماری طرح. بے شک نبی بشر ہیں مگر کسی کی طرح نہیں. کہ تو خدا سے ملا دیتے ہو، کیسے ملا دیں گے؟ وہ خدا کی طرح بھی نہیں، نہ خدا کی طرح ہے نہ خدائی کی طرح. خدا نے انہیں بے مثال بنایا، نہ اپنی طرح بنایا نہ کسی اور کی طرح بنایا. بنانے والا بے مثال بنا رہا اور بخاری پڑھانے والا مثال ڈھونڈ رہا ہے. ابے تو بخاری پڑھا رہا ہے یا بخار پڑھا رہا ہے؟ آگے واقع سوچو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پہ کرم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ایک بات پہنچا دی. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ کی ہو، ارشاد رب کا ہو، کبریا کا. لولاک لما خلقت الافلاک. اے رسول تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا، تمہاری میلاد، عربی میں کہیں گے تمہاری میلاد، اردو میں تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا، ہندی میں تمہیں جنم دینا نہ ہوتا تو آسمان نہ بناتا. تو آسمان بنا بیکاز آف پروفٹ، بیکاز آف دی برتھ آف پروفٹ. ایک حدیث تو اسی سے ملتی جلتی بہت واضح ہے. لولاک لما خلقت الدنیا.
اے رسول تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا ہی نہیں بناتا. کہ یہ ساری دنیا سب میلاد کا صدقہ ہے. کلیئر کٹ کہا ہے رب نے, مان لیا ہے ہم سب نے. اب وہ نہ مانے تو وہ جانے, ان کا رب جانے. صرف جنت ہی تھوڑی سے بنایا, وہاں کے بھی تو کچھ حقدار ہیں. چوائس آپ کی, چناؤ آپ کرو, نرک میں جاؤ گے کہ ویکنٹھ میں. اٹس یور اون چوائس. اب اور ڈیٹیل میں لولا کلمہ خلقت الدنیا, رسول تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا, تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دھرتی نہ بناتا, تمہاری میلاد سامنے نہ ہوتی تو میں آسمان نہ بناتا, تمہاری میلاد مقصود نہ ہوتی تو میں ہوا نہ بناتا, تمہاری میلاد مقصود نہ ہوتی تو میں سورج بھی نہ بناتا, چاند بھی نہ بناتا, ستارے بھی نہ بناتا. تمہاری میلاد مقصود نہ ہوتی تو نہ میں دریا بناتا, نہ سمندر بناتا, نہ پروت بناتا, نہ دھرتی بناتا, نہ گگن بناتا, نہ آکاش بناتا, نہ پاتال بناتا, نہ پروت بناتا. اگر تمہاری میلاد مقصود نہ ہوتی تو میں زمین ہی نہ بناتا, دنیا ہی نہ بناتا. تو دنیا بنی ہے میلاد کی وجہ سے. میلاد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات, میلاد مصطفیٰ وجہ وجود ارض و سما, میلاد مصطفیٰ دھرتی کے بننے کا کارن ہے, آسمان کے بننے کا کارن ہے. میلاد نہ ہوتی تو زمین نہ ہوتی, میلاد نہ ہوتی تو آسمان نہ ہوتا, میلاد نہ ہوتی تو سورج نہ ہوتا, میلاد نہ ہوتی تو چاند نہ ہوتا. پتا چلا یہ پوری دھرتی میلادی ہے, آسمان میلادی ہے, سورج میلادی ہے, چاند کی چاندنی بھی میلادی ہے. اب جن لوگوں کو میلاد سن کر گھبراہٹ ہوتی ہے وہ ایمانداری سے یہ فیصلہ کریں میلادی زمین چھوڑ دیں, میلادی سورج سے روشنی نہ لے لیں, میلادی چاند سے چاندنی نہ لیں, میلادی دریاؤں سے پانی نہ لیں. یہ زمین میلادی ہے, اسے اناج نہ لیں, بھوکے مر جائیں. ستو بھی نہیں ملے گا اگر میلاد کا صدقہ نہیں ملے گا. ایک بات اور, یہ ساری کائنات رسول کے لیے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک انٹرنیشنل یونیورسل ٹروتھ جو وشو استر پر جس سچائی کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے, ایڈمیٹڈ فیکٹ, وہ یہ ہے جو جس کے لیے ہوتا ہے, جس کے لیے اس کے رہنے تک وہ رہتا ہے. یہ قانون ہے جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک وہ رہتا ہے, اور جب وہ نہیں رہتا تو وہ بھی نہیں رہتا جو اس کے لیے تھا. وہی لوگ یہاں سے چلے گئے جو مولانا شعیب رضا کے لیے تھے. تقریر ختم, پیسہ آ گیا. ایک دم سامنے کی مثال بتا دو, آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ارے یار 1 بجنے والے ہیں, اب تو جاؤ. 25 منٹ کے بعد 1 بج جائے گا. گھنٹہ بھر سے 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے, کب جاؤ گے؟ ابھی سنتے رہیں جب تک آپ کیا کرتے رہیں گے وہ نہ بتائیے, کب جاؤ گے؟ جب تک آپ ہیں. یہی بات, یہی سچائی. جب تک ہاشمی ہے آپ لوگ رہیں گے. آپ ہی نہیں, مائک بھی رہے, کرسی بھی نہیں ہٹے گی. یہ میرا ڈنڈا میرے لیے یہ علماء کرام یہ قائد ملت کے دوسرے شہزادے بیٹھے ہوئے, ایک بائیں بیٹھا ہوا, ایک دائیں بیٹھے ہوئے, کب تک رہیں گے؟ کیا ہماری پوری سیرت کمیٹی اور یہ سب یہ الحاج
سلیم اشرفی. اب تو چہرہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، نام ہی کافی ہے. وہ بھی بیٹھی ہوئی. یہ دیکھیے نوجوانوں کو یوتھ بلڈ، فیوچر آف انڈیا، بھارت کا بھوش سب یہی بیٹھا ہوا. تو قانون یہ ہے کہ جو ہاشمی کے لیے ہے وہ ہاشمی کے رہتے ہوئے رہے گا. کرسی ہاشمی کے لیے ہے، یہ عصا ہاشمی کے لیے ہے، مائک ہاشمی کے لیے، اسٹیج ہاشمی کے لیے ہے، جلسہ ہاشمی کے لیے ہے. یہ نظام ہاشمی کے لیے. تو جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا، جب تک ہاشمی ہے کرسی رہے گی، جب تک ہاشمی ہے ڈنڈا رہے گا، جب تک ہاشمی ہے مجمع رہے گا، جب تک ہاشمی ہے جلسہ رہے گا. ہاشمی کے لیے. اور جب ہاشمی یہاں سے چلا جائے گا، کرسی اٹھا دی جائے گی، مائک ہٹا دیا جائے گا، ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، پبلک بھاگ جائے گی، فرش لپیٹ دیا جائے گا. نظام درہم برہم. یہ جلسے کا نظام تب تک چلے گا جب تک ہاشمی ہے، کیونکہ جلسہ ہاشمی کے لیے ہے. تو جلسہ ہاشمی کے لیے ہے، تو جب تک ہاشمی ہے جلسہ رہے گا، جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا، جب تک ہاشمی ہے تو کرسی رہے گی. یہ دنیا رسول کے لیے ہے، تو جب تک رسول ہے دھرتی رہے گی، جب تک رسول ہے آسمان رہے گا، جب تک رسول ہے سورج رہے گا، جب تک رسول ہے چندرما رہے گا، جب تک رسول ہے برہمانڈ رہے گا، جب تک رسول ہے سنسار رہے گا، جب تک رسول ہے ساگر رہے گا، جب تک رسول ہے پروت رہے گا، جب تک رسول ہے سنیوں کا بچہ بچہ رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مجمع ہے کیونکہ ہاشمی ہے، ہاشمی ہے اس لیے مجمع ہے. ہاشمی کے جانے کے بعد سب لپیٹ دیا جائے گا، نظام درہم برہم. تو جب تک نبی ہیں دھرتی ہے، جب تک نبی ہیں آسمان ہے، جب تک نبی ہیں چاند سورج ہے، جب تک نبی ہیں فرش ہے عرش ہے. اور جب نبی چلے جائیں گے زمین کا فرش لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کا چاویانہ گرا دیا جائے گا، ستاروں کے کنکوں میں بجھا دیے جائیں گے. نظام درہم برہم. اب جملہ دے رہا ہوں، اسے جیب میں نہیں دل میں رکھنا. جملہ دے رہا ہوں کہ رسول کے رہنے کا نام وجود کائنات ہے اور نہ رہنے کا نام قیامت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابہ، حضور غازی ملت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رسول کے رہنے کا نام وجود ہے، نہ رہنے کا نام قیامت. یہیں سے صوفی نے نقطہ پکڑ لیا کہ جس دل میں نبی ہے اس میں نور وجود ہے، جس دل میں نبی نہیں ہے وہاں قیامت مچی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صرف مرد لوگ میری تقریر سن رہے ہیں، میری ماں بہنیں نہیں سن رہی ہیں؟ وہ بھی سن رہی ہیں. کل انکوائری کر لینا. ہاں میں انہیں نہیں دکھائی دے رہا ہوں، اور وہ 10-12 عورتیں دور آپس میں بات کر رہی ہیں. بہن کس کی تقریر ہو رہی ہے؟ بولے حضرت ہاشمی میاں کی ہو رہی ہے. چپ رہو. تم کو کیسے معلوم جو بول رہا ہے وہ ہاشمی ہے؟ قسم خدا کی ہاشمی میاں بول رہا ہے. ارے بغیر دیکھے نیک بخت تو نے قسم کھا لیا. دکھائی تو نہیں پڑ رہے، پھر کیسے مان لیا؟ کا بے وقوف.
سیرت کمیٹی کا پوسٹر نہیں پڑا؟ پچھلے سال ہاشمی میاں نہیں تھے تو مجمع کیسا تھا؟ اور 2 سال پہلے 3 سال پہلے کیسا؟ مولانا حسن عسکری آئے، انہوں نے جمایا، ماحول بنایا، سبحان اللہ اور اسی کا یہ اثر نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ ابے ہاشمی میاں نہیں ہوتے تو اس وقت وہاں پتھر بازی ہوتی، کمیٹی کے لوگ پکڑ پکڑ کے مارے جاتے، جھوٹ آئے گا۔ ابے دیکھ کتنی بڑی بھیڑ ہے، مائک کی آواز سن۔ ہاشمی میاں کی تقریر سے پہلے نہیں سنا ہے آواز؟ ارے ہاشمی میاں دکھائی پڑے چاہے نہ دکھائی پڑے بہن، میں مجمع دیکھ کے ہاشمی کو مانوں گی۔ سبحان اللہ۔ مائک کی آواز سن کر ہاشمی کو مانوں گی، جگمگاہٹ اور سجاوٹ دیکھ کر میں ہاشمی کو مانوں گی۔ ہاشمی میاں دکھائی پڑے چاہے نہ دکھائی پڑے، مجمع ہاشمی کے لیے، تو جب مجمع ہے تو ہاشمی ہے، مائک ہاشمی کے لیے، جب مائک چل رہا ہے تو ہاشمی ہے۔ ہاشمی دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے میں ہاشمی کو مانوں گی۔ اسی طرح طریقہ ٹہلو گستاخو، کان کھول کے سن لو، ہمیں نبی دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے، ہم زمین دیکھ کے نبی کو مانیں گے، آسمان دیکھ کے نبی کو مانیں گے۔ یا رسول اللہ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی نہ ہو اور زمین ہو، نبی نہ ہو آسمان ہو، نبی نہ ہو چاند سورج ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاشمی نہ ہو اس کی تقریر ہو، ہاشمی نہ ہو اس کا جلسہ ہو، ہاشمی نہ ہو اس کا مجمع ہو، اور نبی نہ ہو تو کائنات کیسے ہو سکتی ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ایسا نبی جب رب اپنے کرم سے ہمیں دے گا تو ایسا نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ وہ نور جسے رب نے بنا کر اپنے قریب رکھا ہو اور برس سے پہلے بنا دیا، برسوں بھی نہیں بول سکتے، پھر اس نور کو آدم علیہ السلام، پھر وہ سینہ بسینہ ارحام طیبہ سے پشتہائے مبارکہ سے ہوتا ہوا جب ہمارے پاس آیا، تو جو نور، جس نور نے رب کو دیکھا، وہ نور جب کسی کو ملے گا تو جان سے پیارا ہوگا، عقل سے بھی پیارا ہوگا، دل سے بھی قیمتی ہوگا، روح سے بھی قیمتی ہوگا، میری جان سے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نور پر صحابہ نے کیوں جان دے دی، اہل بیت نے کیوں جان دے دی، شہداء نے کیوں جان دے دی۔ معلوم ہے وہ نور اتنا قیمتی ہے کہ جان سستی ہے، عقل سستی ہے، زندگی بھی سستی ہے، قیمتی ہے تو میرا نبی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تب رب نے اب جب وہ اتنا قیمتی ہے تو سب مانتے ہیں کیوں نہیں؟ ڈالر قیمتی ہے، ہر فرقہ مانتا ہے قیمتی ہے، 1000 کی نوٹ قیمتی ہے، سارے فرقے والے مانتے ہیں قیمتی ہے۔ سونا قیمتی ہے، کسی فرقے سے پوچھو ہاں ہے، چاندی قیمتی ہے، اور ان سب سے قیمتی نبی کی میلاد ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی ہے، ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، سونا سے زیادہ قیمتی ہے چاندی سے۔ کیوں؟ چاندی ہو یا سونا بازار میں بک جایا کرتے ہیں، یہ نبی ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، حضور خازن ملت، شہنشاہ خطابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ سبحان اللہ۔ 10 کلو سونا کوئی دے دے تیرے گھر کو، بڑا احسان ہے، اور 10 تولہ سونا سے زیادہ قیمتی خدا نے دیے۔ ایک کوہ نور اگر
اگر تیرے گھر پہنچا دیا جائے بڑا احسان ہے، برطانیہ نے بڑا احسان کیا جو واپس کر دیا، اور اس حضور سے بھی زیادہ قیمتی میلاد میں نبی آیا، یہ مانتے کیوں نہیں؟ سونا کو قیمتی مانے ہر فرقہ، چاندی کو مانے ہر فرقہ، اور نبی کی میلاد کو قیمتی نہیں مانتے، سوائے سنیوں کے کوئی قیمتی نہیں مانتا۔ ابھی آیت ہی میں جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ جو ہم نے رسول کو بھیجا ہے یہ ایمان والوں پر احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى النَّاسِ نہیں، نبی کی میلاد لوگوں کے پر احسان نہیں، انسانوں پر احسان نہیں، مومنوں پر احسان ہے۔ تو جو مومن ہے وہ احسان مانے گا، جو مومن نہیں ہے وہ کاہے کو مانے؟ دعا کرو، دعا کرو ایسے ہی وہ اٹل رہے، میلاد نہ مناویں، جھنڈا نہ لہرائیں، گھر نہ سجاویں، ایسے ہی رہیں۔ ہم کو ٹھیکہ لیے کا جنت کا؟ ہم بندے ہیں، ٹھیکیدار نہیں، ہم محتاج ہیں خدا کے، کاروبار نہیں۔ رہنے دو، جب وہ میلاد نہیں منائیں گے ہماری نسلوں کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ ان پر احسان نہیں ہے، ان پر احسان نہیں ہے، تو احسان ایمان والوں پر ایک پر نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ میرا رسول ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہے، بے ایمانوں پر اللہ کا احسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب میلاد مصطفیٰ کا ظہور ہوا تو سب سے زیادہ رونے والے کا نام ابلیس ہے۔ تو میلاد سے پہلی تکلیف ابلیس کو ہوئی، تب یہ تھے نہیں، اور وہیں سے فرشتوں میں خوشی، اہل بیت میں خوشی، موسم خوش، پورو ظلمہ خوش، آمنہ خوش، عبد المطلب خوش، ابو طالب خوش، گھر گھرانہ خوش، مکے کے سارے لوگ خوش، بچہ سمجھ کے سب خوش۔ میلاد پر تو ابو لہب بھی خوش ہو گیا، کنیز آئی اور اس نے ابو لہب سے کہا، باندھی تھی، خریدی ہوئی تھی، غلام تھی، اور آ کر کے اس نے ابو لہب سے کہا کہ عبداللہ کا بیٹا تمہارا بھتیجا پیدا ہوا، میلاد کی خبر دی۔ غرور سے اس نے انگلی کا اشارہ کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، اتنی بڑی خبر، یعنی میلاد ابو لہب تک کو پسند نہیں، نظریہ پسند نہیں آیا رسول کا، رسول کا دین نہیں مانا، مگر رسول کی میلاد وہ بھی مان گیا، خوش ہوا، میلاد کے دن انگلی اٹھا کر آزاد کر دیا۔ یہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ ہمیں میلاد سے انکار کرنے سے پہلے ابو لہب سے پوچھ تو لیا ہوتا، جس انگلی سے تم نے آزاد کیا تھا میلاد میں، ان انگلیوں کو رب نے بچا لیا، جہنم میں بھی وہ محفوظ ہیں اور ٹھنڈی ہیں، کیونکہ میلاد کی تائید میں تھی، میلاد سے خوش ہو کے اٹھی تھی۔ تو میلاد کے لیے اٹھنا، اگر انگلی اڑ گئی تو انگلی پاک، کافر کی انگلی اگر میلاد کے لیے اڑ جائے، اگر کہیں مومن اپنے دل و ایمان کے ساتھ اڑ جائے، میلاد کے لیے ایمان والے اٹھ جائیں تو جنتی ہونے میں کیا شبہ ہے؟ تو اب آؤ ہم لوگ اٹھ جائیں اور رسول پاک کی بارگاہ میں میلاد پاک کے صدقے میں صلاۃ و سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ
لوگ جنہیں یاد ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدى للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا. لو خبر جلدی خدارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین. الہ العالمین آج کے اس پاک جلسے میں ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے. مولا الکریم سرکار دو عالم کے میلاد کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں گمراہی سے بچا، بے دینی سے بچا، نمازی و پرہیزگار بنا دے. مولا الکریم سیرت النبی کمیٹی کے اس اہتمام کو قبول فرما لے. اس کمیٹی کے تمام افراد کی رزق میں برکتیں نازل فرما. اور جو لوگ بھی حاضر آئے ہیں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. بے روزگاروں کو جائز روزگار عطا فرما دے. بیماروں کو شفا عطا فرما دے. بے سہارا لوگوں کو سہارا عطا فرما دے. مولا جو بچے اسکول کالج مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں انہیں ترقی عطا فرما، کامیابی عطا فرما. جن بچیوں کی شادیاں نہ ہوئی ہوں غیب سے ان کے لیے رشتہ بھیج دے. الہ العالمین تمام سلسلوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. تمام علماء اہل سنت کے بازوؤں کو طاقت عطا فرما. حضور غازی ملت کی عمر میں برکتیں عطا فرما. حضور غازی ملت کے سائے کو ہم سب پر دراز فرما دے. ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے. تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو لوگ بھی حاضر آئے ہیں جس کی جو مرادیں ہیں پوری فرما دے. ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. الہ روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و الى جمیع الشہداء والصالحین. الفاتحہ. کرسی ہٹا رہے ہیں. ہلو ہاں اسٹیج تک لے آنا. کرسی ہٹا رہے ہیں 20 سے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. حضرات قریب اسی مرکزی اسٹیج میں علماء کرام کی تقریر ہوگی. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں اور ثوابی دارین حاصل فرمائیں. 23 فروری حضرت اسمت والی سرکار کے بارگاہ میں حضور غازی ملت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں اشرف الجیلانی کی چوشہ مقدسہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل فرمائیں. 13 فروری کو دھمتری میں حضور غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں اشرف الجیلانی کی چوشہ مقدس خطاب فرمائیں گے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل فرمائیں. اسلامی
19 तारीख को 19 तारीख बाद नमाज हज़रात ये ज़रूरी ऐलान समाज फरमा लें। इस्लामिक वर्क साहब के वर्क साहब का प्रोग्राम रखा गया है गवर्नमेंट स्कूल ऑडिटोरियम हॉल में। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएं। आप हज़रात के सवालों का जवाब हुजूर गाज़ी मिल्लत शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियां अशरफी जिलानी की चौशा मुक़द्दसा जवाब देंगे। दिन में 2 बजे ऑडिटोरियम हॉल गवर्नमेंट स्कूल में आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ लाएं और सवाब हासिल फरमाएं। 19 जनवरी को दिन में 2 बजे ऑडिटोरियम हॉल गवर्नमेंट स्कूल में आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएं और सवाब हासिल फरमाएं। और आप लोगों के सवालों का जवाब हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियां अशरफी जिलानी की चौशा मुक़द्दसा खिताब फरमाएं। 24 फरवरी सैयद शेर अली आगा की बारगाह में शहंशाह खिताबत ताजदार फसाहत व बलागत हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियां अशरफी जिलानी की चौशा मुक़द्दसा आपसे खिताब फरमाएंगे। 19 जनवरी खास ख्याल रखें आप हज़रात। 19 जनवरी ऑडिटोरियम हॉल गवर्नमेंट स्कूल में हुजूर गाज़ी मिल्लत आप तमामी हज़रात के सवालों का जवाब देंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएं। हज़रात आप लोगों से गुजारिश है कि आप रास्ता दे दें। हुजूर गाज़ी मिल्लत को हाथ न लगाएं। अदब का खास ख्याल रखें। ये आले रसूल है, औलाद अली है, फर्जंद गौसे आजम है। आप हज़रात से गुजारिश है आंखों से देखें, आंखों से ज़ियारत करें, हाथ न लगाएं। आप लोगों से गुजारिश है कि रास्ता दे दें। हुजूर गाज़ी मिल्लत और गाड़ी तक जाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है अदब का खास ख्याल रखें, अदब का खास ख्याल रखें और रास्ता दे दें, रास्ता दे दें। सीढ़ी के पास जगह बना ले भाई आगे पे। वो जगह बनवा रहे वहाँ पे। रास्ता दे दें। आप हज़रात से गुजारिश है कि रास्ता दे दें। अदब का खास ख्याल रखें। सिर्फ नजरों से ज़ियारत करें, उसी में आप हज़रात को सवाब मिलेगा। आप हज़रात अपने आंखों से ज़ियारत फरमाएं, ज़ियारत करें और रास्ता दे दें, हाथ न लगाएं। शहर सीरतुन नबी कमेटी आप तमामी हज़रात का खैर मकदम करती है और इल्तिमास करती है कि रास्ता छोड़ दें, अदब का खास ख्याल रखें। हुजूर गाज़ी मिल्लत तशरीफ ले जाने वाले हैं। आप हज़रात से गुजारिश है आप हज़रात अपने आंखों से ज़ियारत फरमाएं और हुजूर गाज़ी मिल्लत को जाने दें, तकलीफ न पहुंचाएं। आप हज़रात से गुजारिश है कि अदब का खास ख्याल रखें, अदब का खास ख्याल रखें। हासिल फरमाएं। कल इस मरकजी स्टेज में उलमाए किराम की तकरीर होगी और 17 जनवरी मस्तूरातों का जलसा रखा गया है। 18 जनवरी कुल हिंद नाटिया मुशायरा जो हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शोरा इकराम तशरीफ ला रहे हैं। इसी मरकजी स्टेज में अपने मुतरन्नुम आवाज से आप तमामी हज़रात को महजूज फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएं और सवाब दारैन हासिल फरमाएं। हुजूर गाज़ी मिल्लत 24 फरवरी हज़रत सैयद शेर अली आगा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में खिताब फरमाएंगे और 23 फरवरी हज़रत सैयद अस्पताल वाले बाबा के बारगाह में खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएं और सवाब दारैन हासिल फरमाएं। हुजूर गाज़ी मिल्लत तशरीफ ले जा रहे हैं। अदब का खास ख्याल रखें, अदब का खास ख्याल रखें और रास्ता देखो कौन आया, देखो कौन आया। कल इसी मरकज़ी स्टेज में उलमाए किराम की तकरीर होगी और 17 जनवरी मस्तूरातों का जलसा रखा गया है। 18 जनवरी कुल हिंद नाटिया मुशायरा जो हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शोरा किराम तशरीफ ला रहे हैं, जिनके मुतम्मिम आवाज से आप तमामी हज़रात महजूज होंगे। 19 जनवरी गवर्नमेंट स्कूल ऑडिटोरियम हॉल में
इस्लामिक वर्कशॉप का प्रोग्राम रखा गया है। आप हजरात से गुजारिश है, गाड़ी जा रही है, रास्ता छोड़ दें, रास्ता छोड़ दें। इस्लामिक वर्कशॉप का प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कूल ऑडिटोरियम हॉल में 19 जनवरी दिन में 2 बजे रखा गया है।